جی السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آکسفورڈ DLLT ٹیسٹ اور لینگویج سرٹ کے بیچ میں کس پرٹیکولر ٹیسٹ کو چوز کرنا چاہیے اس کنسرن کے اوپر. دیکھیں ریسنٹلی ایک افواہ اڑی ہے اور اس افواہ کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لینگویج سرٹ کو انہوں نے گیو اپ کیا اینڈ دین دے ایکچولی ٹوک آکسفورڈ DLLT ٹیسٹ. اب ان کی مشکلات بجائے کم ہونے کے بڑھتی گئیں کیونکہ آکسفورڈ DLLT ٹیسٹ جو ہے وہ کمپلیکسٹی میں اور ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے اگر کمپیئر کیا جائے تو لینگویج سرٹ کا جو B2 ٹیسٹ عام طور پہ جو اسٹوڈنٹس دیتے ہیں اس سے بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے. اسی لیے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں مسلسل طور پہ. تو میں ان اسٹوڈنٹس کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ افواہوں پہ کان نہ دھریے. بہت ہی کم یونیورسٹیز ایسی تھیں جنہوں نے لینگویج سرٹ کو ایکسیپٹ کرنا بند کر دیا. بنیادی طور پہ یہ جو رومرز ہیں یہ چلنی شروع ہوئی تھیں BPP یونیورسٹی میں جب سے لینگویج سرٹ ایکسیپٹ ہونا بند ہوا تھا, اور وہ بھی جو ESOL ورژن ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز ابھی بھی ایکسیپٹ کر رہی ہیں لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. سو بہت کیئرفل ہونے کی وجہ سے وہ لینگویج سرٹ کو ابینڈن کر کے آکسفورڈ DLLT ٹیسٹ جو ہیں وہ انہوں نے چوز کیا. اب اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز پیدا ہوئے. ان میں سے ایک ایشو یہ ہے کہ ان کو جیسے میں نے کہا کہ آکسفورڈ DLLT ٹیسٹ بہت پیچیدہ ٹیسٹ ہے تو بہت پرابلمس ہوئیں, یہاں تک کہ وہ جو ایک عام کیجول جو پرفارمرز کے ساتھ وہ ٹیسٹ کرواتے تھے انہوں نے بھی ٹیسٹ کا ستیہ ناش جو ہے وہ کر کے رکھ دیا. مجھے پتا چلا کہ انہوں نے پرفارمرز سے پیمنٹ کر کے پرفارم کرایا ہے ٹیسٹ, لیکن پھر بھی سکور جو ہیں وہ بہت ہی بری طرح ان کے خراب ہوئے. تو 3, 2, 4 اس طرح کا سکور. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا رزلٹ ودہیلڈ ہو اور اس کے بعد اگر رزلٹ ریلیز ہو, بار بار ای میل کرنے پہ یا بار بار ان کو پرسو کرنے تنگ کرنے سے اگر وہ رزلٹ ریلیز کریں, اس وقت اگر وہ رزلٹ خراب ہوتا ہے تو اس میں پرفارمر جو ہے وہ اس کو بلیم نہیں کر سکتے ہم. لیکن اگر پہلے ہی مرتبہ جب 3 days میں جو ان کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس میں جب رزلٹ ریلیز ہو اور اس میں اگر سکور 3 یا 4 ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایکچولی 3 یا 4 ہی ہے. کیا وجہ ہے کہ جو جنرلی لینگویج سرٹ کے ٹیسٹ وغیرہ کرنے کی جو عادی پرفارمرز تھے تو لینگویج سرٹ جو ہے وہ عام طور پہ جب ہم لینگویج سرٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو اٹس ایکچولی اباؤٹ لینگویج سرٹ B2. لیکن جیسے میں نے پریویس ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جو لینگویج کے 6 لیولز ہیں, بیسک میں A1 اور A2 ہیں, انٹرمیڈیٹ میں B1 اور B2 ہیں, اور ایڈوانس میں C1 اور C2 ہیں. اب B2 جو لینگویج سرٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ لیول ہے, تو C1 اور C2 ظاہر ہے کہ ایڈوانسڈ ہیں. اب جو آکسفورڈ DLLT ٹیسٹ ہے وہ بیسکلی C2 لیول کا ہے, یعنی کہ اس میں جو 12 ہیں مارکس میکسیمم, جیسے IELTS میں 9 بینڈ سکور ہوتا ہے تو آکسفورڈ DLLT میں وہ 12 ہے. اب وہ جو 12 ہے وہ بیسکلی C2 ہے, یعنی IELTS کا 9 ہے. تو اب انہوں نے اس 12 کی رینج کو ذہن میں رکھتے ہوئے میجورٹی آف دا کویسچنز جو ہیں وہ اسی طرح سے ڈیولپ ہوئے ہیں, اور ٹیکسٹ کی کمپلیکسٹی بھی اسی حساب سے ہوتی ہے ریڈنگ میں, اور لسننگ میں پھر آڈیو کی ایبسٹریکٹ آئیڈیاز زیادہ ہوتے ہیں, مشکل اور پیچیدہ. اور اسی وجہ سے تو جو پرفارمر B2 میں آؤٹ آف 50 وہ 38 لے رہا تھا, تو اب وہ ظاہر ہے کہ آکسفورڈ میں اس طرح پرفارم نہیں کر پائے گا. اب اس میں مصیبت مزید یوں بڑھ جاتی ہے کہ پرفارمر جب ہاف وے تھرو دا ٹیسٹ جب وہ ہی لوزز دا ٹریک, تو پھر اس کے بعد اس کے کیونکہ ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوتے ہیں تو جو کویسچنز وہ نارملی صحیح کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی خراب کر دیتا ہے. اس لیے اول تو دیکھیے کہ آکسفورڈ DLLT کا ٹیسٹ جو ہیں وہ جس سے کروا رہے ہیں ان کی باتوں پہ نہ جائیں, کیونکہ بہت سارے اسکیمرز بھی ہوتے ہیں مارکیٹ میں. کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اسکیم ہونے کے بعد پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہے کہ کسی ریلائبل بندے کے ساتھ, خاص طور پہ جس کو آپ نے خود دیکھا ہو, اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہو, یا پھر یہ کہ کسی فرینڈ نے اگر پہلے ٹیسٹ کروایا ہوا کہیں سے تو اس کے ریفرنس سے آپ کام کروائیں تاکہ آپ کے لیے پرابلمس نہ ہوں. سیکنڈلی, اس سے بھی بہتر میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں, ابھی بھی ریسنٹلی بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے لینگویج سرٹ کو دوبارہ چوز کرنا شروع کیا ہے, اور کئی یونیورسٹیز ابھی بھی ایکسیپٹ کر رہی ہیں اور لینگویج سرٹ کا B2 اور C1 ورژن ایکسیپٹ ہو رہا ہے.
تو وہ بھی ESOL ورژن یعنی کہ جو آن لائن ٹیسٹ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ لینگویج سرٹ ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس ایک اسٹرانگ آپشن ہے. تو آکسفورڈ ALLT پہ آپ صرف تبھی جائیں جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو, اور اپنے کنسلٹنٹ کو کنونس کریں کہ بھائی میرے لیے لینگویج سرٹ ایزی ہے, میں اسی پہ ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں, میرے لیے وہ یونیورسٹی مینیج کریں. کیونکہ اٹس ناٹ اسینشیل کہ BPP میں یا کسی ایک دو سرٹن یونیورسٹیز پہ جائیں. ہاں کسی کا اگر سیریسلی جو کنسرن ہے اور کسی کا واقعی پیشن ہے کہ BPP کے ہی ڈپارٹمنٹ سے میں نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے میں نے پڑھنا ہے, BPP یونیورسٹی سے میں نے پڑھنا ہے کیونکہ وہاں پہ یہ فیسلٹیز ہیں یا اس کی رینکنگ بہتر ہے, تو اس صورت میں ظاہر ہے آپ کو تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ میجورٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک اور دوسرے طرح کے پرپس میں ظاہر ہے کہ جاتے ہیں, اینڈ آئی ٹوٹلی سپورٹ دیم. بٹ ایسا ہے کہ کنسلٹنٹ سے کہیے, جو بھی آپ کا کنسلٹنٹ ہے, کہ بھائی لینگویج سرٹ والا آپشن نکالیں کیونکہ میرے لیے ایزی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, مشکل تو نہیں چاہتے, آپ آسانی ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو آسانی کیسے ڈھونڈیں گے؟ لینگویج سرٹ بہت آسان ہے, کیونکہ جو آکسفورڈ کا ٹیسٹ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ون سیکنڈ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, C2 اس کا ایکسٹریم ہے یعنی کہ ٹاپ پہ. تو لینگویج سرٹ جو ہے وہ C1 اور B2 یعنی اس سے 2 درجات نیچے ہے یعنی کمپلیکسٹی میں. اور کچھ اور بھی ڈفرینسز ہیں لینگویج سرٹ اور آکسفورڈ کے اندر جو میں اپ کمنگ ویڈیوز کے اندر ایک ایک کر کے بتاتا جاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. بائے فار ناؤ.